پیار کا پہلا شہر اور پیار کا پہلا شہر کی پاسکل میں مستنصر حسین تارڑ کی کتاب پر ایسے چپٹی جیسے کوئی 10 روز کا بھوکا آدمی روٹی پر چپٹتا ہو۔ میں پورے 6 مہینے اس سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ پہلے میری ساری دلچسپی زبان سے بندھی ہوئی تھی، مگر پڑھتے پڑھتے دلچسپیوں کا مرکز بدلنے لگا۔ میں ایک حساس شخص سے اس کی اندرونی دنیا اور اس کی آنکھوں دیکھی دنیا، باہر والی دنیا سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، خاص طور پر اس دنیا سے جہاں پاسکل جیسی پیاری، نازک اور بدقسمت لڑکی ہے۔ میں بھی عورت ہوں اور مجھ پر اس کہانی کا بڑا اثر ہوا۔ ماسکو یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے طلباء بھی پاسکل سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ یہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سنیچر کو یعنی ہفتے کے دن کو تارڑ کی کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ کوئی طالب علم بیماری، کسی رشتہ دار کی آمد یا دوست کی شادی کا بہانہ کر کے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اس بات کے باوجود کہ کسی دوسرے دن کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سارے روز میں کوئی وبا پھیل گئی ہو یا سب طالب علم شادیاں کرنے والے ہوں۔ اس کے علاوہ ہر طالب علم روسی زبان میں اچھا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کالنیا ڈیسکو سینئر پروفیسر شعبہ اردو والے ماسکو یونیورسٹی میں تھے۔ سمیٹر کی رات کی تاریکی میں رود باد انگلستان کی سرد اور بکھری ہوئی موجوں کو چیرتا فرانس کی بندرگاہ ڈنکرک کی جانب روانہ تھا۔ انگلستان اور فرانس کے درمیان پھیلا ہوا 36 میل کا یہ سمندر، جو عام طور پر بے حد سکون ہوتا ہے، آج کی شب تلاطم میں تھا۔ گپ اندھیرے میں لہروں کا بے پناہ شور اور تیز ہوا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تند لہریں سمندر کے سینے میں سے اپنا مہ وجود ابھارتیں اور ایک خوفناک دھماکے سے سمیٹر سے آ ٹکراتیں۔ ٹکراؤ سے سٹیمر کی کسی بوڑھے شرابی کی طرح ایک دم لڑکھڑا جاتا اور پھر اسی لمحے ایسے پرسکون ہو جاتا جیسے اس شرابی نے دور سے آتے ہوئے کسی پولیس کے سپاہی کو دیکھ لیا ہو۔ مگر یہ سکون دیر پا ثابت نہ ہوتا اور سٹیمر ایک مرتبہ پھر ہچکولے کھانے لگتا۔ سنان اسی سٹیمر پر لندن سے پیرس جا رہا تھا۔ انگلستان کے ساحل پر ڈوور شہر سے متصل مشہور زمانہ سفید چٹانیں جو اندھیرے میں مٹیالی لگ رہی تھیں، آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھیں۔ چٹانوں کے پہلو میں ڈوموور کے قدیم قلعے کی سنگلاخ دور و دیوار کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ قلعے کے درمیان بلند چبوتروں کو برقی روشنی سے منور کیا گیا تھا۔ لہروں کے شور اور گپ اندھیروں میں قلعے کی برجوں میں سے پھوٹتی ہوئی ہلکی روشنی میں ایک مہیبہ سیاہ قسم کی خوبصورتی تھی، جیسے وہ عصیب زدہ ہوں۔ ڈوور کی سفید چٹانیں اور قدیم قلعہ صدیوں تک انگریزوں کے محکوم ممالک سے آنے والے باشندوں کے لیے مادری وطن انگلستان کی پہلی جھلک ہوا کرتے تھے، جنہیں دیکھ کر ان غلام روحوں پر وجد طاری ہو جاتا۔ سرکار برطانیہ، جس کی سلطنت پر کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، وہ
جو سمندر کی لہروں پر بھی حکمران تھی۔ اس عظیم سرکار کے دارالسلطنت لندن کا دروازہ ڈوور ان دنوں انگلستان کی ایک نیک چڑی سجی سجائی بڑھیا کی مان تھا، جس کے قیمتی گہنے غلام قوموں کے خون پسینے کے ثمر تھے، اور پھر انہی محکوم ملکوں کی حریت پسند کے آگے بڑھے اور وہ تمام گہنے نوچ لیے جو اس بوڑھی ہراس نے تہذیب کے نام پر ان کے بزرگوں سے ہتھیا لیے تھے۔ ہر زیور کے چھننے پر جو بڑھیا بری طرح چنجلا اٹھی اور وہ ایک نحوست آلودہ عنفرید کا روپ دھار لیتی، مگر آج یہ بڑھیا بے حد پرسکون ہے۔ اس نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ عظیم ماضی کی یاد اب صرف قدیم شراب خانوں میں بیٹھے بوڑھے گھسٹ انگریز کی بے رہا گفتگو تک محدود ہے۔ آج ڈوور کا قلعہ اور سفید چٹانیں ایک گمشدہ تہذیب کی پرچھائیاں ہیں، جنہیں دیکھ کر صرف ان کا جمال دل پر اثر کرتا ہے، نہ کہ ان کا جلال۔ سنان بھی اس مرتبہ انگلستان کے ساحل پر ڈوور کے طلسمی قلعے اور سفید چٹانوں کی کوہ نظروں سے اوجھل ہوتے دیکھ کر جذباتی طور پر غیر متاثر رہا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہسپانیہ اور اس کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ شب پیرس میں بسر کر کے سیدھا غرناطہ، جس کو ہسپانیہ کے طور پر جانا جاتا ہے، کے لیے روانہ ہو جائے۔ ڈوور کا قلعہ اور اس کے برجوں میں منور روشنیاں اب صرف ایک روشن گولے کی صورت میں نظر آ رہی تھیں۔ سفید چٹانیں مکمل طور پر تاریخ میں ڈوب چکی تھیں۔ سنان نے مخالف سمت میں فرانس کے ساحل کی جانب دیکھا، وہاں صرف تاریخ تھی۔ ڈنکرک شہر کوسوں دور تھا۔ سنان نے خنقی سے بچاؤ کے لیے اپنی سفید برساتی کالر گلے کے گرد لپیٹ لیا، اپنی طویل سیاحت کے بارے میں سوچنے لگا۔ ابھی 6 ماہ پہلے کی بات تو تھی جب وہ لاہور میں اپنے کمرے میں بیٹھا دنیا کے نقشے پر سرخ پنسل سے لکیریں کھینچ کر اپنے سفر کا خاکہ تیار کر رہا تھا، اور پھر خشکی کے راستے پر یہ سفر شروع ہوا۔ افغانستان، ایران، ترکی، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، آسٹریلیا، اطالیہ، سوئٹزرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، ہالینڈ اور بیلجیم سے ہوتا ہوا وہ آخر کار انگلستان پہنچ گیا۔ اس طویل سفر نے اسے تھکا دیا تھا۔ لندن سے روانہ ہوتے وقت اسے احساس ہوا تھا کہ اب اس کے سفر کا اختتام ہونے کو ہے۔ فرانس اور ہسپانیہ کی سیاحت کے بعد وہ گھر کی سمت میں چل کھڑا ہوا ہوگا۔ اس کا پیارا گھر، جہاں اس کی ننھی منھی بہنیں اور مشفق والدین ان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ تو کسی صورت اسے طویل سفر پر نکلنے کی اجازت ہی نہ دیتے تھے۔ بیٹے، تم اجنبی ویسیوں کی خاک چھانو گے، اس کے باپ نے کہا تھا۔ انجانی راہوں کے مسافر ہو گئے، جانے ان دیسوں میں تمہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور پھر تمہارے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر گئی تھی۔ حادثہ کہاں نہیں ہو سکتا ابا جان،
اس نے ہنس کر کہا تھا، یہاں ہمارے گھر کے سامنے ہر روڈ پر سڑک پار کرتے ہوئے بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماں خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں اتری ہوئی گہری اداسی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ وہ بھی اپنے جوان بیٹے کی شوق سیاحت کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتی۔ چلتے وقت ماں نے اس کا بازو تھام لیا۔ بیٹے، اپنا خیال رکھنا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں یہاں اپنے باورچی خانے میں بیٹھی مر جاؤں گی۔ اس کے عزیز ترین دوست فخر نے کہا تھا، سنان، تمہارا دماغ خراب ہے، تم کبھی بھی کامیاب انسان نہیں بن سکتے۔ 6 ماہ کی غیر حاضری سے تمہارے کاروبار کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں اب بھی اپنا ارادہ بدل ڈالو۔ آؤ شیزان میں چائے کی ایک پیالی پی کر کہیں فلم دیکھتے ہیں۔ سنان جواب میں صرف مسکرا دیا تھا۔ ہاں ہاں، کسی ہوٹل میں چائے کی پیالی، مال روڈ کے بے مقصد چکر، اور پھر شام کو ٹیلی ویژن کے سامنے اونگنا ہی ان لوگوں کے لیے کامیاب زندگی ہے۔ اس کے سامنے تو قوس قزح کے تمام رنگ بکھرے پڑے تھے، اجنبی افق ان کی زد میں تھے۔ ہاں، البتہ اس کی پیاری بہنیں بالکل معتذر نہ ہوئیں۔ بھائی جان، سنا ہے کارنبی اسٹریٹ لندن میں لیڈیز کوٹ بے حد عمدہ ملتے ہیں، ایک میرے لیے لے آئیے گا پلیز۔ ایک میرے لیے بھی، منجلی نے گرا دی۔ میں بھی پہن لوں گی۔ سب سے چھوٹی نے اپنی لمبی پلکیں جھپکتے ہوئے شرارت سے کہا تھا، لندن میں قیام کے دوران اس نے اپنے لیے تو کچھ نہ خریدا، البتہ بہنوں کے لیے کوٹ ضرور خرید لیے۔ بھلا ان تینوں کے لیے ولایت سے کوئی تحفہ نہ لے؟ ساری عمر جلے ہوئے ٹوسٹ اور بینگن کدو جیسی سبزیاں کون کھاتا؟ سنان سوچ رہا تھا کہ یہ اسٹیمر اسے صبح تک فرانس کی بندرگاہ ڈنکرک لے جائے گا۔ وہاں سے گاڑی میں سوار ہو کر شام تک پیرس، شب بصری کے بعد دوسری صبح وہ غرناطہ اور کربتا کے پرفسوں شہروں کی طرف چل دے گا، جہاں کی محرابوں اور ایوانوں نے اسے ڈوری میں باندھ رکھا تھا۔ بچپن میں جہازی قسم کے ناول پڑھ پڑھ کر اس کے دل میں ان شہروں کو دیکھنے کی امنگ پیدا ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہاں جا کر دیکھے کہ کیا اب بھی وہاں چشمے غزال عام ہے اور نگاہوں کے تیر واقعی دل نشین ہیں۔ اب گرمیوں کا آخر تھا۔ اس کا خیال تھا کہ موسم خزاں شروع اندلس کی سرزمین میں بسر کر کے شدید سردی شروع ہونے سے پہلے واپس وطن لوٹ جاؤں، ورنہ ترکی میں برف باری کے طوفانوں میں گر جانے کا اندیشہ تھا۔ ویسے بھی وہ اس طویل سفر سے اکتا چکا تھا اور جلد جلد وطن واپس لوٹنا چاہتا تھا۔